مولانا مدنی صاحب کی کتاب کی رونمائی میں شرکت کی، مولانا کی تقریر اختتام پذیر ہوئی تو انہوں نے باضابطہ طور پر منموہن سنگھ سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو کی۔ ہاں جی، یہ آپ نے مجھے ایک دن کی خوراک بتائی ہے یا ایک مہینے کی؟ حساب لگا کے۔ میرا وزن پریشانی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ تو پریشانی کیا ہے آپ کو؟ یہی پریشانی ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے۔ ویسے راہل گاندھی نے بیان کیا دیا ہے میڈیا میں؟ منموہن جی نے مولانا سے صحت مند ہونے کا ٹوٹکا لیا اور مولانا نے ان سے سمارٹ ہونے کا۔ سارا دن کی بھاگ دوڑ کے بعد ہم گھوڑے بیچ کر سوئے۔ اگلے دن جب ہم اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ مولانا صاحب اپنا دورہ مکمل کر کے پاکستان جا چکے ہیں۔ ہم سب امید سے ہیں، ہم سب امید سے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہنسیں، اس لیے تو اس نے ہمیں MMA دی۔ میں آج کل اس لیے کسی مقابلے میں حصہ نہیں لیتی کہ کہیں انعام میں ورلڈ کپ 2007 کا ٹکٹ ہی نہ نکل آئے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ورلڈ کپ 2019 کی خبریں سناتی ہوں۔ ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان کو افغانستان نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے کوچ انضمام الحق نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ورلڈ کپ 2019 میں ہمارے لڑکے غازی ہوں گے یا شہید۔ نیوزی لینڈ کے کوچ راہل ڈریوڈ نے کہا ہے کہ سچن ٹنڈولکر کو ورلڈ کپ 2019 میں اپنا بیٹنگ آرڈر تبدیل کر کے اپنے بیٹے کے بعد بیٹنگ کے لیے جانا چاہیے۔ محمد یونس خان نے شاہد آفریدی کا مسلسل 20 میچوں میں سکور نہ کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ موٹر سائیکل ریس کلب کے چیمپئن شعیب اختر نے کہا ہے کہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کو ملک کی عزت کی خاطر ممنوعہ ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ورلڈ کپ 2019 کی خبریں سن رہے ہیں۔ خبر ہے ملک کے مشہور فلمی ہیرو، ماڈل اور کمیڈین شعیب ملک نے کہا ہے کہ آپ ڈاکٹر نسیم اشرف کے منہ بولے راگوں کی کیسٹ خریدنے پر 2 کیسٹس مفت میں حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ آفر صرف ورلڈ کپ 2019 کے لیے ہے۔ راہل گاندھی کی سربراہی میں انڈین کرکٹ بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو گاندھی خاندان نے توڑا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بہت ساری شادیاں اور منگنیاں توڑنے کا اعزاز بھی ان کے خاندان کا کارنامہ ہے۔ ورلڈ کپ 2019 کی خبروں کے بعد دیکھتے ہیں نیوز فیوز۔ نیوز فیوز کے ساتھ میں ہوں ندا۔ صدارتی ڈرائی کلینرز کو دسمبر 2007 تک کے لیے رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ اب صدر صاحب نے الیکشن تک وردی نہیں اتارنی، اس لیے ڈرائی کلینرز کی ضرورت نہیں رہی۔ مجلس عمل نے ٹرین مارچ کی ریہرسل شروع کر دی ہے۔ پولیس نے آج پاکستان میں ورلڈ پریس فریڈم ڈے بڑے جوش و خروش سے منایا۔
امریکہ میں اسٹیچو آف لبرٹی کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اگر اسٹیچو آف لبرٹی نے ناک بند کی ہو تو اس کا مطلب ہے الیکشنز ہو رہے ہیں, اور اگر ایسے کی ہو تو نہیں ہو رہے. آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں قانونی ظفر صاحب. آپ ایک سلجھی اور مہذب گفتگو کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں. پریس اور قانونی ظفر کے مثالی تعلقات ہیں. جی قانونی ظفر صاحب, آپ لا منسٹر بھی ہیں, بتائیے آج کل ملک میں لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے؟ اب بس کریں جی, اب آپ تعریفیں, کون لا منسٹر کون وفاقی وزیر. دیکھیے جی, ایک بات میں آپ پہ وعدہ کر دوں, مجھ سے بات کرنی ہے تو ہر جواب کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا پڑے گا. پہلے اس بات کو کلیئر کر لیں, پھر آگے چلتے ہیں. اگر آپ تیار ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ چھوڑیں سارے کام. نہیں, ہم آپ ہی کو سنیں گے, بتائیے آپ. پوچھیں سوال آپ. جی میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا کہ ہمارے ملک میں آج کل لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی, صاف بات ہے, لا اینڈ آرڈر ایک چیز نہیں ہے, یہ دو الگ الگ چیز. نمبر 1 لا اینڈ نمبر 2 آرڈر. اب آپ کس کے متعلق بات کریں گے, مجھے اس کا کیسے پتا چلے؟ آپ باری باری دونوں کے بارے میں بول لیجئے. کیا مطلب ہے باری باری؟ میں آپ کا نوکر لگاؤں کیا؟ باری باری بولوں؟ میں تو باری باری ان کے لیے نہیں بولتا جن کا میں نوکر ہوں. آپ فریڈم آف پریس پر بات کریں پھر. دیکھیں جی, میرے ساتھ بیان نہ بدلیں, میں ایک قانونی بندہ ہوں. جی آپ لا اینڈ آرڈر, آپ صرف لا پر اظہار خیال کریں پھر. دیکھیں جی, لا ہے عربی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے نہیں. اور پوچھیں. آرڈر؟ ہاں, آرڈر ہے انگریزی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے حکم. اب ان دونوں کو ملائیں تو بنتا ہے نہیں حکم. یہ ہے لا اینڈ آرڈر ہمارے ملک میں. اور بتاؤں تفصیل آپ کو؟ وہ فریڈم آف پریس. دیکھیں جی, جو بیان بدلتا ہے میں اس کا بیان بدل دیتا ہوں. بہت شکریہ جی, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے گفتگو کی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اچھی طرح گفتگو نہیں کرتا اور میں آپ کو لطیفے سناؤں؟ مجھے اور کوئی کام نہیں ہے. میں آپ کا نوکر ہوں. کہاں ہے اس کا پروڈیوسر, کہاں ہے اس کا ڈائریکٹر؟ میں سارے کام چھوڑ کر یہاں آیا ہوں. میں آپ کی ساری طنزیں سمجھتا ہوں. آپ نے جس اسکول سے میٹر کیا نا, میں نے وہاں سے BA کیا. میں نے جی اب کچھ کھیلوں کی خبریں. پاکستانی بیٹسمین کی پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے اب کرکٹ بورڈ نے ایک ایسا بیٹ متعارف کروایا ہے جس کے بعد ہمارے اوپنرز آؤٹ نہیں ہو سکیں. پچھلے دنوں وکیلوں کے احتجاجی جلوس میں ایک دولہا شامل ہو گیا اور وہ دولہا آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. آپ نے اپنی شادی کی تقریب چھوڑ کر احتجاجی جلوس میں شرکت کی؟ جی قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے, میں نے شرکت کی. مجھے احتجاجی جلوس میں جانے کے لیے ضمیر نے مجبور کیا تھا. ضمیر ہمارے گاؤں کا وکیل ہے نا جی. اس نے آپ سے کیا کہا؟ اس نے کہا جی آخری موقع ہے, احتجاج کر لو, پھر تو میری شادی ہو جانی ہے نا. اس احتجاج پر آپ کے سسرال والوں کا کیا رد عمل تھا؟ رد عمل یہ تھا, انہوں نے میرے عمل کو رد کر دیا, احتجاج کے باوجود میری شادی کر دی. ویسے مجھے یہ خوشی ہے کہ چلو ایک کام اور اپنی مرضی سے کر لیا. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز فیوز سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.